فی الکلام خلوصہ من ضعف التالیف و تنافر الکلمات و تعقید مع فصاحتها۔ یہاں سے فصاحت کلام کی تعریف کر رہے ہیں۔ فصاحت فی الکلام یہ ہے کہ کلام ضعف تالیف، تنافر کلمات اور تعقید سے خالی ہو، ساتھ ہی ساتھ سارے کلمات فصیح ہو۔ سمجھ میں آئی؟ تب وہ کلام ہوگا فصیح وغیرہ۔ فصاحت فی الکلام، خلوص کلام کا خالی ہونا ہے، ضعف تالیف سے، تنافری کلمات سے اور تعقید سے، مع فصاحتها، کلمات کے فصیح ہونے کے ساتھ ساتھ۔ مع فصاحتها کے متعلق شارح فرما رہے ہیں کہ ترکیب میں یہ کیا واقع ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ خلوصہ میں جو ضمیر ہے اس ضمیر سے یہ حال واقع ہے۔ کون؟ مع فصاحتها۔ کہ ہوا حال من الضمیر فی خلوصہ، خلوصہ میں جو ضمیر ہے اس ضمیر سے یہ حال ہے۔ یہ قید کیوں بڑھایا؟ مع فصاحتها، تو کہ اس کے ذریعے غیر فصیح الفاظ سے احتراز کرنا مقصود ہے۔ مثلا اجلل ہے، مستشزر ہے، مسرج ہے، اس طرح کے جو الفاظ ہیں غیر فصیح الفاظ ہیں، ان الفاظ سے احتراز کرنے کے لیے، ان الفاظ کو خارج کرنے کے لیے یہ قید بڑھائی گئی ہے۔ کہ وَاحْتَرَزَ بِهِ، مصنف اس کے ذریعے احتراز کیا ہے، عَمْ مِثْلِ زَيْدٌ اجلل شَعْرُهُ مستشزر وَأَنْفُهُ مسرج، ان جیسی مثالوں سے۔ مثل کہہ کے یہ بتا رہے انہی سے نہیں بلکہ اس طرح، یعنی جو غیر فصیح ہوگا ان سے احتراز مقصود ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ کلام کے لیے ضروری ہے کہ ان کے تمام کلمات کیا ہوں؟ فصیح ہوں۔ شارح کی نگاہ میں یہی ہے کہ مع فصاحتها یہ حال ہے خلوصہ کی ضمیر سے، لیکن بعض لوگوں نے کہا ہے کہ خلوصہ کی ضمیر سے حال نہیں ہے بلکہ یہ الکلمات سے حال ہے، یعنی الکلمات ذو الحال ہے الکلمات، اور یہ مع فصاحتها اس کا حال ہے۔ ایک قول کیا ہے کہ وقیلا، اور کہا گیا ہے کہ ہوا حال من الکلمات، کہ یہ مع فصاحتها حال ہے الکلمات سے۔ یہ اس میں آیا نا وتنافر الکلمات، الکلمات جو استعمال ہوا ہے اسی سے حال ہے، الکلمات ذو الحال ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ حال ہے کلمات سے، لیکن اگر الکلمات کے ساتھ ذکر کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ یوں کرتے وہ خلوصہ من ضعف التالیف و تنافر الکلمات مع فصاحتها، اور تاکید کا ذکر بعد میں لاتے تو یہ زیادہ بہتر تھا۔ مع فصاحتها کو الکلمات کے ساتھ ذکر کرتے تو زیادہ بہتر رہتا۔ بہتر کیوں رہتا؟ چونکہ ایسی صورت میں مع فصاحت کو جو بعد میں ذکر کر دیا گیا ہے تو بیچ میں تعقید کا لفظ جو ایک اجنبی ہے اس کے ذریعے فصل ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا؟ تو اگر الکلمات کے ساتھ ذکر کرتا تو یہ جو اجنبی کے ذریعے فصل واقع ہوئی ہے یہ فصل نہیں رہتی۔ حضرت 5-7 دن سے جان کارا سوک نے یاد کر چکے تھے، پھر ٹھیک 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 ہے، ٹھیک پھر واسا ایتھے چھوڑ دے سانگے نا۔ ہاں ٹھیک میں آنا رسا تھوڑے کولے، ٹھیک ٹھیک تو شام میں اس کو بھیج دینا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ٹھیک 5-7 دن کے بعد اگر نہیں پڑے گا، ہاں ابھی جائے آنا جانا من لگے کم سے کم۔ ٹھیک ہے، کیا کہہ رہے ہیں یہ کہ حال ہے کلمات سے، اور اگر الکلمات کے ساتھ ذکر کر دیتے زیادہ بہتر رہتا، تاکہ ذو الحال اور حال کے درمیان فصل بالاجنبی جو ہو رہا، اجنبی کے ذریعے جو فصل ہو رہا یہ فصل لازم نہیں آتا۔ وہ کہہ رہا وَلَوْ ذَكَرَهُ بِجَنْبِهَا، اگر مصنف مع فصاحتها کو الکلمات کے پڑوس میں ذکر کر دیتا، اس کے ساتھ ذکر کر دیتا،
لسلما من الفصل بین الحال وضیحا، تو پھر وہ محفوظ رہ جاتا حال اور ذوالحال کے درمیان فصل سے اجنبی کے ذریعے، اجنبی کے ذریعے جو فصل ہو رہا ہے اس فصل سے وہ محفوظ رہتا۔ تو یہ حال مانتے کلمات سے، اور کہہ رہے ہیں کہ اس کو یہاں نہیں وہاں ذکر کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ حال کلمات سے ہیں، تو کیا یہ کہنا صحیح ہے؟ شارح فرماتے نہیں، صحیح نہیں ہے یہ، صحیح کہ وفیہ نظر، اس میں نظر ہے۔ کیوں نظر ہے؟ سنو، اگر خلوصہ کی ضمیر سے یہ حال ہو تو مع فصاحتہا، یہ خلوص کی قید ہے۔ کس کے لیے؟ ہاں، مطلب یہ ہے کہ وہ کلام ان سب سے خالی ہو، ساتھ میں یہ قید ہے کہ ان کے کلمات بھی فصیح ہو، یہ قید ہے اس کے لیے۔ سمجھ میں آئی؟ اب اگر خلوصہ کی ضمیر سے حال نہ مان کے الکلمات سے حال مانیں گے تو پھر یہ مع فصاحتہا اب خلوص کے لیے قید نہیں بنے گا، یہ لفظ کس کے لیے قید بنے گا؟ اب تنافر کے لیے۔ کس کے لیے؟ تنافر کے لیے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو سنو، وفیہ نظر، اس میں نظر ہے۔ کیوں نظر ہے؟ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ قَيْدًا لِلتَّنَافُرِ، اس لیے کہ اس وقت اگر حال الکلمات سے مانیں گے تو یہ مع فصاحتہا، یہ قید ہوں گے تنافر کے، لا للخلوص، خلوص کے نہیں۔ اب قاعدہ سنو دھیان سے، یہ خلوص ہے نفی، خالی ہونا یا نہیں ہونا۔ ظوف طالب سے خالی ہونا کیا مطلب؟ ظوف طالب نہیں ہونا۔ تنافر سے خالی ہونا یعنی تنافر نہیں ہونا، یہ مطلب ہے نا۔ تو یہ خلوص نفی کا معنی دیتا ہے۔ کس کا معنی دیتا ہے؟ نفی کا معنی دیتا ہے۔ تو اب یہ مع فصاحتہا قید ہوئی کس کی؟ تنافر کی۔ خلوص کے زیر نفی تنافر کی کر رہے ہیں۔ قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی تنافر کی قید آگے مع فصاحتہا، تو گویا کہ خلوص کے زیر نفی ہو رہی ہے تنافر کی جو مقید ہے فصاحت کے ساتھ، فصاحت کلمہ کے ساتھ، ہے نا، جو مقید ہے فصاحت کلمہ کے ساتھ۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب قاعدہ یہ ہے کہ جب نفی کسی مقید پر داخل ہوتی ہے، نفی مقید پر داخل ہوتی ہے تو اس مقید کی نفی نہیں ہوتی ہے، قید کی نفی ہوتی ہے۔ کس کی نفی ہوتی ہے؟ تو گویا کہ اب ترجمہ یہ ہوگا، چونکہ تنافر کی اب نفی نہیں ہوگی، فصاحت ہی کی نفی ہو جائے گی۔ تو اب فصاحت کلام کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کی تعریف ہوگی خلوص ہو، کلام کا خالی ہونا ہے ظوف طالب سے اور کلمات غیر فصیحہ کے تنافر سے۔ بلکہ یہ نہیں ہوگا، ترجمہ ہوگا ظوف طالب سے خالی ہونا ہے اور خالی ہونا ہے کلام کلمات جو فصیحہ ہے نا اس کی فصاحت سے خالی ہونا، یہ ترجمہ ہو جائے گا۔ کس سے خالی ہونا ہے؟ تنافر کی اب نفی نہیں ہوگی، فصاحت ہی کی نفی ہوگی۔ سمجھ گئے؟ چونکہ تنافر پر نفی داخل ہوا لیکن وہ مقید ہے، مقید پر جب نفی داخل ہوتی ہے تو مقید کی نفی نہیں ہوتی ہے، قید کی ہو جاتی ہے، تو اب فصاحت کی نفی ہو جائے گی۔ تو فصاحت کلام یہ ہے کہ ظوف طالب سے خالی ہونا ہے اور تنافر والے کلمات کا ہونا ہے، اس حال میں کہ وہ فصاحت نہ رہے، تنافر والے کلمات کا ہونا ہے اس حال میں کہ وہ کلمات فصیح نہ رہے۔ تو اب لازم یہ آئے گا کہ کلام فصیح اس وقت ہوگا جب اس کے اندر ظوف طالب نہ رہے اور تنافر والے کلمات ہو اور وہ فصیح نہ ہو، یہ معنی بن جائے گا۔ تو مصنف یہ بتانا چاہتے ہیں کیا کہ غیر فصیح کلمات ہو، تنافر والا ہو تب کلام فصیح ہوگا، یہ بتانا چاہتے ہیں وہ تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کلمات فصیح رہے، تنافر نہ رہے۔ مصنف کا تو مقصد یہ ہے کلمات فصیح ہو اور تنافر نہ ہو رہے، اور اگر کلمات سے حال مانتے ہیں تو معنی یہ ہوگا کہ تنافر رہے، کلمات فصیح نہ رہے، کلمات فصیح نہ رہے۔ تو یہ تو مصنف کے مقصد کے بالکل خلاف ہے۔ تو آپ ایسی توضیح کر دیں
جس سے مصنف راضی نہ ہو، اسی کو کہتے ہیں توجیہ القول بما لا یردا بہ القائل، یعنی کسی کے بات کی ایسی وضاحت کر دینا کہ کہنے والا اس وضاحت سے راضی، ہاں کہنے والا کہے کہ یہ میری مراد نہیں ہے، کیوں بیان کر رہے ہو؟ تو ان لوگوں کے حساب سے جو کہہ رہے ہیں ما فصاحتها الکلمات سے حال ہے، اگر یہ مان لیتے ہیں تو یہ مصنف کے مقصد کے خلاف ہو جائے گا، اسی لیے شارح کہہ رہے ہیں اس میں نظر ہے، کیا ہے؟ نظر ہے، ہاں تو کہہ رہے ہیں اس میں نظر لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ قَيْدًا لِلتَّنَافُرِ، اس لیے کہ مع فصاحتها کا جو لفظ ہے یہ اس وقت تنافر کا لیے قید بنے گا، خلوص کے لیے نہیں۔ وَيَلْزَمُ، اور لازم آئے گا کہ اب أَن يَكُونَ الْكَلَامُ الْمُشْتَمِلُ عَلَى تَنَافُرِ الْكَلِمَاتِ الْغَيْرِ الْفَصِيحَةِ، لازم آئے گا کہ وہ کلام جو مشتمل ہو غیر فصیح کلمات کے تنافر پر، غیر فصیح کلمات کے تنافر پر، وہ کلام جو مشتمل ہو غیر فصیح کلمات کے تنافر پر فصیحاً، وہ فصیح ہو جائے، یہ لازم آئے گا۔ تو ایسا ہے کیا؟ جو کلام غیر فصیح کلمات پر مشتمل ہو، تنافر ہو اس میں، وہ کلام فصیح ہوگا، یہ لازم آئے گا۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ، اس لیے کہ اس وقت اس کو پر یہ سازگار ہے کہ أَنَّهُ خَالِصٌ مِّن تَنَافُرِ الْكَلِمَاتِ حَالَ كَوْنِهَا فَصِيحَةً، اس لیے کہ اس وقت صادق آتا ہے اس پر ان کلمات کے تنافر سے خالی ہونا فصیح ہونے کے حالت میں، فصیح ہونے کے حالت میں۔ فافہم، تو آپ سمجھ جائے۔ تو خلاصہ ہے کہ اگر کلمات سے حال مانیں گے تو پھر یہ بن جائے گا تنافر کی قید، اب خلوص کے زیر نفی، اب تنافر کی نہیں، اس قید کی نفی ہوگی، تو معنی ہو جائے گا کہ وہ کلام جو مشتمل ہو ایسے تنافر کلمات پر جو کلمات غیر فصیح ہو، سمجھ گئے، تو وہ کلام فصیح ہوگا۔ یہ مصنف کی مراد کے بالکل خلاف ہے، سمجھ گئے۔ اس لیے شارح نے کہا کہ یہ نظر ہے، اس میں نظر ہے۔ اب آگے پڑھیے، کیا تعریف ہوئی فصاحت کلام کی؟ ضعف تالیف سے خالی ہونا، تنافر کلمات سے خالی ہونا، اور تعقید سے خالی ہونا، ساتھ میں یہ ہے کہ وہ کلمات فصیح ہوں، سمجھ گیا؟ اور یہ ما فصاحتها خلوصو کی ضمیر سے حال ہے، جو لوگ کلمات سے حال کرتے ہیں ایسا نہیں ہے، ورنہ مطلب پلٹ جائے گا۔ تو ضعف تالیف سے خالی ہونا یہ ہے نا، ضعف تالیف کہتے ہیں کس کو؟ وہ سنیے آپ، کہہ رہے ہیں فالضعف أن يكون تالیف الکلام على خلاف القانون النحوی المشہور بین الجمہور۔ ضعف تالیف یہ ہے کہ کلام کا نحوی جمہور کے درمیان جو نحوی مشہور قانون ہے، اس قانون کے خلاف کلام کو لانا، کلام کو اس قانون کے خلاف لانا، اس قانون کے خلاف ترتیب دینا، یہی ہے ضعف تالیف۔ مثلاً نحویوں کے یہاں یہ بات بالکل مشہور ہیں کہ اضمار قبل ذکر لفظاً اور معناً یہ ممنوع ہے، کیا ہے؟ اب اگر کوئی آدمی اپنا کلام پیش کر رہا ہے اور اس میں وہ اضمار قبل ذکر لفظاً اور معناً کا ارتکاب کرتا ہے جو ممنوع ہے، تو اس نحوی قانون کے خلاف ہوگا، تو یہ ضعف تالیف کہلائے گا۔ کیا کہلائے گا؟ ضعف تالیف، اور وہ کلام فصاحت سے گر جائے گا، سمجھ میں آئی؟ وہی ضعف تالیف کی تعریف کرے کہ أن يكون تالیف الکلام على خلاف القانون النحوی المشہور بین الجمہور، کہ کلام کا مؤلف ہونا ہے اس نحوی قانون کے خلاف جو مشہور ہے جمہور کے درمیان، کل اضمار قبل الذکر لفظاً و معناً و حکماً، جیسے اضمار قبل ذکر لفظاً معناً اور حکماً۔ خالی لفظاً ہو تو جائز ہے، لیکن یہ لفظاً معناً دونوں ہو تو وہ ممنوع ہے، جیسے قافیہ وغیرہ میں آپ پڑھے ہیں، سمجھے؟ تو اب اگر کوئی ایسا استعمال کرتا ہے، جیسے مثال دیا ضربا غلامہ زیدن، ضربا غلامہ، تو اب یہاں ضمیر لوٹ رہی ہے زید کی طرف، ضمیر پہلے مرجع بعد میں، ضمیر پہلے، قانون کیا ہے؟ مرجع پہلے ضمیر بعد میں، مرجع
اور ضمیر بعد میں. اور یہاں ہو گیا الٹا، ضمیر پہلے مرجع بعد میں. مرجع جو بعد میں ہے لفظ کے اعتبار سے بھی بعد میں ہے اور معنی کے اعتبار سے بھی بعد میں ہے، چونکہ مفعول ہے. مفعول کا مقام ہی بعد کا ہے. مفعول کا مقام بعد میں ہے فاعل کے بعد، تو بعد ہی لایا ہے، تو لفظ مقام کے اعتبار سے بھی بعد میں، یعنی معنی کے اعتبار سے بھی بعد میں. اور لفظ میں بھی بعد ہی میں ذکر کیا، لفظ میں بھی بعد ہی میں ذکر کیا ہے. اور ضمیر اس سے پہلے آگے لفظ کے اعتبار سے بھی اور معنی کے اعتبار سے بھی. تو یہ اضمار قبل ذکر لفظاً ہو گیا، یہ ضعف تالیف ہے. لہٰذا یہ جملہ غیر فصیح کہلائے گا. کیا کہلائے گا؟ ہاں. جیسے ضربا غلامہ زیدن. تنافر کی تعریف پہلے پڑھ چکے ہیں، وہ تنافر حروف پڑھیں. ابھی تنافر کلمات ہے. تنافر کلمات کہتے ہیں جو کلمات ہیں وہ زبان پر ثقیل ہو جائے، ان کی ادائیگی. ہاں، اگرچہ ہر ایک فصیح ہے. کیا ہے؟ ہر ایک فصیح ہے، لیکن اکٹھے ہو گئے تو اب ان کی ادائیگی زبان پر مشکل. اب جیسے کہ یہ ان بچوں کو نکالا گیا، سب کے باپ آ کے کہیں گے نہیں میرا لڑکا بہت شریف ہے، تو ممکن ہے گھر میں شریف ہو، اپنے اپنے گھر میں، مگر اکٹھے ہونے کی وجہ سے شریر بن گئے، وہ شرارت سامنے آ گئی. تو اسی طرح ہو سکتا ہے کہ یہ سارے کلمات فی نفسی فصیح ہو، مگر اکٹھے جمع ہونے کی وجہ سے اب ان کی ادائیگی کیا ہو جائے؟ دشوار ہو جائے، تب تنافر ہو جائے گا. اب وہ غیر فصیح کہلائے گا. کیا کہلائے گا؟ ہاں. اس کی مثالیں پیش کریں گے. وہ کہہ رہے ہیں تنافر ان تکون الکلمات ثقیلۃ علی اللسان. تنافر کیا ہے؟ کلمات کا ثقیل ہونا ہے زبان پر. وَإِنْ كَانَ كُلٌّ مِّنْهَا فَصِيحًا، اگرچہ ان میں سے ہر ایک کلمہ کیا ہو؟ فصیح ہو. مثال دیکھ لیجئے. لیسا قربا قبر حرب قبر. لیسا قربا قبر حرب قبر. اب یہاں استعمال ہوا قرب، قبر، حرب. یہ سارے الفاظ انفرادی طور پر بالکل فصیح ہے. قبر کا لفظ بھی فصیح ہے، حرب بھی فصیح ہے، قرب بھی فصیح ہے. ان میں سے کوئی غیر فصیح نہیں. لیکن ایک مصرے میں یہ سارے کچھ جمع کر دیا، جس کی وجہ سے اب ادائیگی کیا ہو گئی؟ دشوار ہو گئی. تو تنافر آ گیا. کیا ہو گیا؟ تنافر آ گیا. اس لیے کہا کہ یہ فساد سے گر گیا. حرب کر ہوا اسم رجل، وہ ایک آدمی کا نام ہے. قبر. صدر البیت، شعر کا شروع والا حصہ یہ ہے. وقبر حرب بے مکان قفرا، یعنی حرب کی قبر ایسی جگہ ہے جو بالکل خالی ہے. کس سے خالی ہے؟ اے خالن عن الماء والکلا، پانی اور گھاس سے بالکل خالی ہے. اس کے بعد دوسرا والا مصرع ولیسا قربا قبر حرب قبر. لیسا قربا قبر حرب قبر، یہ ہے. تو یہ سارے الفاظ فصیح تھے، مگر اکٹھے جمع ہونے کی وجہ سے دشوار ادائیگی میں ہو گیا. سمجھ گئے؟ تو یہ تنافر ہو گیا اور غیر فصیح ہوا. ایک کتاب ہے عجائب المخلوقات، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ شعر ہے ایک جن کا. کس کا؟ ہاں. اور اس جن کے گروہ کو ہاتف کہا جاتا ہے. کسے کہا جاتا؟ ہاتف. نظر نہیں آتا ہے اور آواز دینے لگتا ہے. تو اس جن کا یہ شعر ہے. ہوا یہ تھا، یہ حرب بن امیہ کہیں سے بازار اوقات سے یا جنگ اوقات سے واپس آ رہا تھا. راستے میں ایک بڑا سا جنگل دیکھا، بڑی زمین تھی وہ. تو ان کے دماغ میں یہ کھچڑی پکنے لگی کہ اگر اس جنگل کو صاف کر دیا جائے تو اچھی خاصی زمین، ہاں، تو کھیت بنا لیں گے اس کو، پھر فری فنڈ میں امیر کبیر بن جائیں گے. تو اتنے بڑے جنگل کو صاف کیسے کرتے؟ تو ان لوگوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھی کہ آگ لگا دی جائے. تو آگ لگا دیے. تو اس وقت جنات نے چیخ جو ماری،
اس کی چیخ کی وجہ سے یہ جناب حرب صاحب وہیں ڈھیر ہو کے رہ گئے. تو وہ تو جنگل تھا، قبرستان تو تھا نہیں کہ وہاں اور قبریں ہوں گی، تو یہ وہیں اس کی تدفین ہوئی. تو اس وقت جن نے یہ شعر پڑھا کہ لیسا قربا قبر حرب قبر، کہ حرب کی قبر کے پاس کسی کی قبر نہیں ہے، تو جن نے بھی غیر فصیح جملہ بول دیا. دیکھو ذکرہ فی عجائب المخلوقات، عجائب المخلوقات کتاب کا نام ہے، اس میں بیان آیا ہے کہ انا من الجن نوعا، کہ جن کی ایک قسم ہے یقال له الہاتف، جسے ہاتف کہا جاتا، صاح واحد منہم علی حرب بن امیہ، ان جنات میں سے ایک نے چیخا حرب بن امیہ کے پاس خوب زور سے، فماتا، وہی مر گیا بیچارہ. فقال ذالک الجنی ھذا البیت، تو اس جن نے یہ شعر پڑھا تھا. ٹائم ہے؟ ہاں